نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی، اس کے ذیل میں جو اس وقت ہمارے راج میں یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو چکا ہے، اس کا بل پاس ہو چکا ہے، اس کے کیا نقصان ہیں اور اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ ہم نے آپ کو شریعت کے خاص حصے پہ رکھا ہے، شریعت کے خاص احکام دیے ہیں، فاتبعھا، آپ ان کی پیروی کیجئے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، آپ ان لوگوں کی بات مت مانیے جو جانتے نہیں ہیں، نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو قانون اور جو احکام ہماری طرف سے دیے گئے ہیں، انہی احکام اور قانون کو آپ فالو کیجئے۔ غیر کے قانون کو فالو آپ کریں گے تو یہ جس طرح وہ گمراہ ہیں، آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کسی مسلمان مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ کسی معاملے کو لے کر اللہ اور اس کے رسول نے اگر فیصلہ کر دیا ہے، اس کے بعد اگر وہ اس فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور فیصلے پر عمل کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو احکام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں اور ہماری کامیابی انہی احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر ہم ان احکام پہ عمل کو چھوڑ کر کسی اور کے احکام پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ہماری زندگی کامیابی والی نہیں ہوگی۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ تو دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو ڈائریکٹ ہر ایک سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض احکام وہ ہیں جو انڈائریکٹ حکومت کے تعلق سے ہر ایک سے متعلق ہوتے ہیں۔ جو احکام حکومت کے تعلق سے انسانوں سے اور مسلمانوں سے متعلق ہوتے ہیں، انڈائریکٹ متعلق ہوتے ہیں، وہ چار طریقے کے ہیں۔ نمبر ایک، قانون شریعت، یعنی شرعی قانون کا نفاذ ملک کے اندر، یہ وہاں ممکن ہوگا جہاں اسلامی حکومت ہوگی۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو شرعی قوانین کا نفاذ ملک میں نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان یہ جمہوری ملک ہے، شرعی ملک نہیں ہے، اسلامی ملک نہیں ہے، لہذا قانون شریعت والا جو کے احکام ہیں وہ یہاں متعلق نہیں ہوں گے۔ اسی طرح قانون ضابطہ کے جو اسلامی قوانین ہیں ان کا نفاذ کرنا، ان کو ملک بھر میں نافذ کرنا، یہ بھی وہیں ہو سکتا ہے جہاں اسلامی حکومت ہو۔ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں شرعی قوانین کا نفاذ بھی وہاں نہیں ہو سکتا۔ تو ہندوستان یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر بھی شرعی قوانین کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ہے سفارت، ایمبیسی کے ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا، یہ جو تعلق ہوتا ہے اگر اسلامی ملک ہے تو اسلامی تعلقات قائم ہوں گے اور غیر اسلامی ہے تو یہ کام بھی حکومت کا ہوتا ہے اور اس کے تعلق سے جو احکام ہوں گے وہ حکومت ہی کے تعلق سے مسلمانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ اور تیسری چیز ہے فوجداری، یعنی جو جرم ہوں گے، جرائم ہوں گے، ان پر جو سزا ہوگی یہ بھی حکومت اس کو طے کرے گی کہ سزا کس کو کتنی دینی ہے۔ اگر اسلامی ملک ہے تو اسلامی جو سزائیں ہیں جرم پر وہ سزائیں دی جائیں گی۔ ہندوستان یہ اسلامی ملک نہیں ہے تو اسلامی سزاؤں کا بھی نفاذ یہاں پر نہیں ہوگا، یہ کام بھی حکومت کرے گی۔ اس لیے کہ اگر پبلک پر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جرم کی سزا اگر پبلک ہی دے گی
یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے شراب پی ہے تو شراب پینے والے کو 80 کوڑے اسلامی حکومت میں لگائے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ سزا حکومت چھوڑ کر پبلک دے گی تو نشہ اترنے کے بعد پھر وہ خود پبلک کو مارنا شروع کر دے گا، تو اس سے امن و امان خراب ہوگا۔ تو یہ فوجداری کا بھی جو نظام ہے یہ بھی حکومت کے تحت ہوگا۔ تو حکومت کے تعلق سے جتنے بھی احکام یہ مسلمانوں سے متعلق ہوتے ہیں وہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو ہی مسلمانوں پر یہ احکام متعلق ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اور بعض احکام ایسے ہیں جو مسلمانوں سے براہ راست متعلق ہوتے ہیں، ڈائریکٹ متعلق ہوتے ہیں، چاہے اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو، وہ بھی 4 طریقے کے ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر ایک سے پرسنلی متعلق یہ احکام ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا، ہر ایک کو اپنی نماز پڑھنی ہوگی، ہر ایک کو اپنی عبادت خود کرنی ہوگی، کسی کی عبادت کرنے سے اس کی عبادت ادا نہیں ہوگی۔ تو عبادات یہ براہ راست مسلمانوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 2 معاملات، کہ خرید و فروخت اسلامی طریقے کے مطابق مسلمانوں کو کرنی ہوگی، چاہے اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو۔ رہن سہن، معاشرت، کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہوگا، یہ بھی ہر مسلمان کو اسلامی ہدایت کے مطابق معاشرت کو بہتر بنانا ہوگا، اسلامی ہدایت ہی کے مطابق اپنی معاشرت کو کرنا ہوگا، چاہے اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے آئینی قوانین، آئینی احکام، فیملی میٹرز۔ انسان جب شادی کرتا ہے تو اس کی فیملی بنتی ہے، تو شادی سے لے کر مرنے تک جتنے احکام متعلق ہوتے ہیں یہ آئینی قوانین کہلاتے ہیں۔ اسی کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، جس کے تحت نکاح، خلا، طلاق، وصیت، میراث، یہ تمام مسائل اسی کے تحت آتے ہیں۔ تو ہندوستان کے اندر جو کوڈ ہے وہ 2 طرح کی کوڈ ہے، ایک کوڈ کرمنل کوڈ ہے اور ایک سول کوڈ ہے۔ اگر کوئی جرائم ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، تو اس کا مقدمہ یہ کرمنل کوڈ میں لگایا جاتا ہے، اور فیملی میٹرز اگر ہوتے ہیں تو اس کو سول کوڈ میں لگایا جاتا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ جو لایا جا رہا ہے وہ انہی آئینی مسائل کو لے کر لایا جا رہا ہے۔ سول کوڈ کے اندر فیملی میٹرز کے مقدموں کو لڑا جاتا ہے، اور فیملی میٹرز کا کوئی بھی مقدمہ سول کورٹ میں پہنچتا ہے تو اب تک یہ نظام تھا کہ مسلم پرسنل لا کے تحت شرعی فیصلہ، شریعت فیصلہ کرتی ہے، وہی فیصلہ وہاں پر بھی دیا جائے گا۔ لیکن اب اس کو ختم کر کے یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ لایا جا رہا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب اگر تمہارا فیملی میٹرز یہاں سول کوڈ کے اندر آتا ہے تو تمہاری شریعت کے مطابق اب اس میں فیصلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ حکومت اس مسئلے کو لے کر جو بھی فیصلہ، جو بھی قانون بنائے گی وہ قانون اس فیصلے پر دیا جائے گا۔ یہ اس کا مطلب ہوگا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ مسلمان یہاں مشکل میں آ جائے گا کہ وہ شریعت پر، احکام پر، شرعی حکم جو ہے اس پر وہ عمل کرے، یا حکومت کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ اس پر عمل کرے۔ مثال کے طور پر اسلام میں طلاق دینے کا ایک سسٹم رکھا ہے۔ طلاق بہت ہی زیادہ مجبوری میں، ایگزٹ ڈور اسے کہا جاتا ہے، ایمرجنسی دروازہ کہا جاتا ہے، جسے بہت زیادہ ضرورت کے وقت ہی کھولنا ہے، بار بار نہیں کھولنا ہے۔ اس کا ایک سسٹم رکھا ہے، کوشش کرو کہ طلاق نہ ہو، بیوی کے ساتھ اچھے سے رہو اور ان کی خوبیوں کو دیکھو، ان کی کمیوں کو مت دیکھو، اور کوشش کرو۔ لیکن اگر بات نہیں بن رہی ہے، بات بگڑ رہی ہے، تو پھر بستر الگ کر دو، سمجھانے کی کوشش کرو، پھر بھی بات نہیں بنتی ہے تو فیملیوں کو بٹھا لو، کچھ سمجھدار لوگ بیٹھ جائیں جو فہمائش اور سمجھائش کا معاملہ کر لے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی ہے اور بات زیادہ بگڑتی ہے اور حل پھر اسی میں نظر آتا ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیوی کو ایک طلاق دے کر چھوڑ دو، اور یہ طلاق بھی طہر کی حالت میں دی جائے گی، پاکی کی حالت میں دی جائے گی، ناپاکی کی حالت میں نہیں دی جائے گی۔ اب عدت گزرنے تک عورت آپ ہی کے گھر میں رہے گی، اس کا نفقہ خرچہ آپ کو دینا ہے۔ اس 3 مہینے میں اگر آپ کا ارادہ بدل جاتا ہے اور آپ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں۔
یہ شریعت کا طلاق دینے کا سسٹم ہے اور یہ بہت اچھا سسٹم ہے. شریعت اسی کو پسند کرتی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس طریقے کے ذریعے آپ طلاق دے سکتے ہیں. طلاق دینے کا اسلام میں ایک دوسرا طریقہ بھی ہے لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ غصے میں آ کر ایک ہی موقع پر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی جائیں. 3 طلاق اگر دے دیں گے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اب عورت عدت تو گزارے گی لیکن اب دوبارہ چانس نہیں ہے کہ عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں لایا جائے. طلاق اس سے بھی ہو جائے گی اس سے بھی ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ شرعی حکم ہے, شرعی احکام ہے. لیکن جب شرعی حکم کی دھجیاں اڑائی گئیں اور مسلمانوں نے جب اس کو کھیل بنا لیا, مسلم عورتوں پر جب ظلم ہونے لگا کہ بات بات پر طلاق کی دھمکی, فون پر طلاق کی دھمکی, میسج میں طلاق کی دھمکی, غصے میں طلاق کی دھمکی, تو قریب ہی میں 3 طلاق کو لے کر ایک قانون بنا. ہندوستان کے اندر ایک قانون بنا. وہ قانون یہ تھا کہ اگر کوئی 3 طلاق اپنی بیوی کو دیتا ہے تو ایک بھی طلاق نہیں مانی جائے گی. پلس یہ کہ طلاق دینے والے کو 3 سال کی جیل ہو جائے گی اور ان 3 سال میں 3 سال کا خرچہ بھی اس کو دینا پڑے گا. اب جیل میں اس کا باپ اس کو خرچہ دے گا, کہاں سے وہ خرچہ دے گا, وہ کما تو نہیں رہا ہے. 3 سال سزا کاٹنے کے بعد ایک بھی طلاق نہیں ہوئی ہے, وہ اسی کی بیوی رہے گی. یہ حکومت کا فیصلہ ہے. شریعت کا فیصلہ تو یہ ہے کہ اگر 3 طلاق دے دیتا ہے تو بیوی جدا ہو جائے گی. شریعت جدائیگی کا فیصلہ کر رہی ہے اور حکومت ملانے کا فیصلہ کر رہی ہے. اب مسلمان پریشان ہو جائے گا کہ وہ کس پر عمل کرے, وہ اسلامی حکم پر عمل کرے یا جو حکومت نے فیصلہ دیا ہے اس پر عمل کرے. یہ خرابی اور یہ نقصان لازم آئے گا. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا وہ تو شریعت پر عمل کرے گا, لیکن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا وہ پریشان ہو جائے گا. ایسے موقع پر وہ کیا کرے. یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ دراصل جب ہندوستان میں انگریز آئے تو انہوں نے اس چیز کو شروع کیا. انگریز جس مقصد سے آیا تھا, انگریز یہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان پر اس کا قبضہ ہو جائے, اور قبضہ کرنے کے لیے چونکہ اس نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی تو اسے سب سے زیادہ خطرہ جو تھا وہ مسلمانوں سے تھا, اور اسے یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان دوبارہ کھڑے نہ ہو جائے, اس لیے ان کو کمزور کیا جائے. اور کمزور کرنے کے لیے اس نے 3 چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا. نمبر 1, اپنی زبان کو عام کیا, اور زبان کو عام کرنے کے لیے اسکولوں کا سہارا لیا گیا. جو سیلیبس پہلے پڑھایا جاتا تھا وہ اسلامی سیلیبس ہوتا تھا, فارسی زبان میں ہوا کرتا تھا. انہوں نے اس کو بدل کر لارڈ میکالے کا جو انگریزی میں تیار کیا ہوا سیلیبس تھا اس کو اسکولوں میں داخل کر دیا, جو کہ انگریزی زبان میں تھا. اب اگر اس کو پڑھانا ہے تو وہی پڑھا سکتا ہے جسے انگریزی زبان آتی ہو. اب جسے انگریزی زبان آتی وہ پڑھا لکھا مانا جاتا, اور جسے انگریزی زبان نہیں آتی وہ ان پڑھ اور جاہل گوار شمار کیا جاتا. جب یہ ہوا چلنے لگی تو لوگوں نے اپنے بچوں کو انگریزی زبان سکھانا شروع کر دی کہ انگریزی زبان سیکھے گا تو پڑھا لکھا شمار ہوگا. جیسا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی انگریزی زبان فر بولتا ہے تو اسے انٹیلیجنٹ اور پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے, لیکن جو ہماری طرح ہوتا ہے اسے زیادہ پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا ہے. تو اس طرح انہوں نے اپنی زبان کو عام کیا اور اپنے مذہب کو بھی عام کیا دوسرے نمبر پر. اور مذہب کو کس طرح عام کیا کہ اپنے مبلغین کو جگہ جگہ پھیلا دیا, جنہوں نے عیسائی مذہب کو عام کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی, گاؤں گاؤں گئے اور عیسائی مذہب کو پھیلانے کی کوشش کری. اور تیسرے نمبر پر انہوں نے اسلامی قوانین تھے ان قوانین کو بدل کر اپنے قوانین لاگو کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کری. انہوں نے دیکھا کہ اسلامی قوانین کو بدلنا, چونکہ اسلامی حکومت تھی, اس کے بعد اسلامی حکومت کے بعد جب انگریز بیٹھے تو جو فیصلے ہوا کرتے تھے کورٹوں کے اندر وہ اسلامی احکامات کے مطابق ہی ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ قانون بدل کر اگر اپنا قانون لانا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام میں جو جرم پر جو سزائیں تھیں کہ اگر زنا کرتا ہے تو 80 کوڑے لگائے جائیں,
چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو جواب میں اس کو بھی حکومت قتل کر دے گی۔ ان سزاؤں کی سنگینیوں کو بتایا گیا کہ یہ بہت سخت سزائیں ہیں کہ کسی چوری پر کسی کے ہاتھ ہی کو کاٹ دینا، وہ تو لنگڑا لولا ہو جائے گا، پھر زندگی بھر کچھ نہیں کر پائے گا، یہ سزا مناسب نہیں ہے۔ کسی کو قتل کر دینا یہ سزا بھی مناسب نہیں ہے کہ چلو اس نے تو انجانے میں کر دیا یا جان بوجھ کر دیا، ہم بھی اس کو قتل کر دیں تو اس کی فیملی کا کیا ہوگا۔ انہوں نے ان سزاؤں کو سنگین بتایا کہ بہت سنگین سزائیں ہیں، اور 1877 کے اندر انہوں نے یہ قانون پاس کر دیا کہ جو اب تعزیرات اسلام ہیں انہیں ہٹا کر تعزیرات ہند کے نام سے جو جرم پر جو سزائیں تھی ان سزاؤں کو بدل کر جو ہندوستانی سزائیں ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ اب کوئی بھی جرم ہوگا تو اس کی سزا قید اور جرمانہ ہوگی۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے اتنے مہینے قید ہوگی اور اتنا جرمانہ اسے دینا ہوگا، کوئی چوری کرتا ہے تو اسے اتنے سال کی سزا ہوگی اور اتنا جرمانہ اسے دینا ہوگا۔ قتل بہت بھاری سزا ہی پر دیا جائے گا، ایسے نہیں دیا جائے گا۔ تمام سزاؤں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ ہمارے احکامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے تو انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ انگریز پہلے ہی سے پلان بنا چکا تھا کہ ایسے موقع پر ہمیں ہندو مسلم کرنا ہے، ہندو مسلمان کر اس نے ایسی ہوا اور ایسی فضا بنائی کہ یہ ہندوستان میں جو ہندو بھائی رہ رہے ہیں یہ اسلامی احکام پر کیسے عمل کر سکتے ہیں اور ان کے فیصلے تمہاری عدالت میں کیسے ہو سکتے ہیں، لہذا دونوں کی الگ الگ عدالتیں ہوں گی، مسلمانوں کی عدالت الگ ہوگی اور ہندوؤں کی عدالت الگ الگ ہوگی، دونوں کی عدالتیں الگ الگ کر دی گئی۔ اور پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے فیصلے اور مقدمے کے لیے اسلامی عدالت میں جا سکتا ہے، غیر اپنی عدالت میں جا سکتا ہے، لیکن جب جھگڑا ہندو مسلم میں ہوگا تو وہ کس عدالت میں جائے گا۔ انگریز پہلے سے ہی سوچ چکا تھا کہ جب ایسا معاملہ ہوگا تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم ان دونوں عدالتوں کو ختم کر کے سیکولر عدالت بنا دیں گے۔ 1880 کے اندر جب یہی بات سامنے آئی تو انگریز نے مسلمان عدالتوں کو بھی ختم کر دیا اور ہندو عدالتوں کو بھی ختم کر کے 1880 کے اندر انہوں نے ایک کامن عدالت چالو کر دی کہ اب کامن عدالت ہوگی، نہ یہ مسلمانوں کی ہوگی نہ ہندوؤں کی ہوگی۔ تو مسلمانوں نے پھر یہ دیکھا کہ ہمارے جو احکامات ہیں وہ احکامات پر کے تعلق سے جو فیصلہ ہوگا وہ اسلامی نہیں ہوگا۔ جب آواز اٹھائی گئی کہ کچھ احکامات ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں اسلام کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، جب بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی تو قاضی ایکٹ کے نام سے کچھ مسائل میں استثناء کر دیا گیا کہ اگر اس تعلق سے کوئی بھی معاملہ کورٹ کے اندر آتا ہے تو تمہاری شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی 1887 7 سال تک رہی۔ 7 سال کے بعد قاضی ایکٹ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پھر آواز اٹھائی کہ ہمارے آئینی مسائل کا کیا ہوگا، ہم اسلامی حکم اور احکام کے خلاف عمل نہیں کر سکتے۔ بہت احتجاج ہوا اور بہت زیادہ کوششیں ہوئی، اس میں کئی جانیں بھی گئی۔ تو 1887 مسلم پرسنل لا کے نام سے ایکٹ بنایا گیا جو 1936 تک رہا کہ ان آئلی فیملی میٹرز کو لے کر اگر کوئی بھی معاملہ کورٹ میں آتا تو کورٹ اسلامی احکام اور ہدایت کے مطابق ہی فیصلہ دیا کرتی تھی۔ اور پھر 1936 میں اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی مسلم پرسنل لا کو کہ قانون میں اس اسلام کے ہی مطابق اس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ 1947 میں دیش آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد 2 سال میں یہ ملک جمہوری ملک بن گیا اور اس کی دفعہ 25، 26 اور 29 کے اندر اس بات کو شامل کیا گیا کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اور اس طرح مسلمانوں کے جو مسائل ہیں مسلمانوں کو بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ اس طرح یہ مسلم پرسنل لا جو تھا قانونی حیثیت حاصل کر گیا۔ پھر دھیرے دھیرے اس پر چھیڑ چھاڑ ہونی شروع ہوئی۔ مسلم پرسنل لا کے تحت کتنے مسائل آتے ہیں؟ 16 مسائل مسلم پرسنل لا کے تحت آتے ہیں، جو اس کے ختم ہوتے ہی وہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 1 نکاح سب جانتے ہیں۔ نمبر 2 طلاق،
طلاق یہ بھی سب جانتے ہیں۔ نمبر 3 خلا، اگر بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ قاضی کے سامنے اپنا فیصلہ لے سکتی ہے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ فسخ نکاح، نہ طلاق ہوئی نہ خلا ہوئی اور شوہر غائب ہو گیا، دکھ ہی نہیں رہا، کہاں چلا گیا، انڈر گراؤنڈ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے شوہر کہاں ہے، تو اب بیوی کیا کرے گی؟ شوہر کو ایڈز ہو گیا، کوئی ایسی مہلک بیماری ہو گئی، اب وہ بیوی کو چھوڑ نہیں رہا ہے، تو بیوی کیا کرے گی؟ اس کے ساتھ رہے گی یا کیا کرے گی؟ تو ایسے موقع پر قاضی بیچ میں آ کر ان کے نکاح کو ختم کرے گا، اس کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مسلم پرسنل لاء کے تحت آتا ہے۔ ایلا، 4 مہینے تک میاں بیوی آپس میں نہیں ملے تو اب کیا مسئلہ ہوگا؟ زہار، شوہر نے اپنی بیوی کو ماں کی طرح سمجھ لیا تو اب کیا مسئلہ ہوگا؟ مبارات، میاں بیوی ویسے ہی الگ ہو گئے، نہ طلاق ہوئی نہ خلا ہوا تو اب کیا ہوگا؟ نمبر 8 حضانت، میاں بیوی الگ ہو گئے تو بچے کی پرورش کون کرے گا؟ بالغ ہونے تک کون کرے گا؟ بالغ ہونے کے بعد کون کرے گا؟ یہ بھی مسلم پرسنل لاء کے تحت آتا ہے۔ نمبر 2 ہے میراث، کے مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ یہ بھی مسلم پرسنل لاء کے تحت آتا ہے۔ عدت کا نفقہ کتنا ہوگا؟ یہ بھی مسلم پرسنل لاء کے تحت آتا ہے۔ وصیت، کسی کے لیے مرتے وقت وصیت کر دی کہ میری فلاں پراپرٹی فلاں کے لیے ہوگی تو یہ مسئلہ بھی مسلم پرسنل لاء کے تحت آتا ہے۔ وقف، یہ بھی مسلم پرسنل لاء کے تحت آتا ہے۔ کفالت، کسی بچے کی پرورش کرنا یتیم کی، یہ بھی مسلم پرسنل لاء کے تحت آتا ہے۔ اور اسی طرح بچے کو گود لینا، اڈاپٹ کرنا، یہ بھی مسلم پرسنل لاء کے تحت آتا ہے۔ اسی طرح ولایت، کہ لڑکی کا نکاح کرنے کا حق کس کو حاصل ہوگا، یہ 16 مسائل ہیں جو مسلم پرسنل لاء کے تحت آتے ہیں۔ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے ان تمام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ 2008 سے پہلے تک تو کھلم کھلا چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی تھی، لیکن 2008 کے بعد سے کھلم کھلا چھیڑ چھاڑ ہونے لگی۔ سب سے پہلے لڑکی کے عمر کا جو قانون بنا کہ نکاح کی جو عمر ہوگی وہ 18 سال ہوگی، حالانکہ اسلام میں اگر لڑکی بالغ ہو گئی تو اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر طلاق کو لے کر قانون بنا کہ طلاق جو ہے وہ کورٹ سے ہوگی، اور پھر نکاح کے رجسٹریشن کو لے کر قانون بنا کہ اب اگر قاضی خاموشی سے نکاح پڑھا دیتا ہے تو یہ نکاح نہیں ہے بلکہ اس کا رجسٹریشن بھی کرانا ہوگا۔ عدت کو لے کر قانون بنا، اور پھر بچے کو اڈاپٹ کرنا، گود لینا، اس کو لے کر قانون بنا کہ اسلامی حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو گود لیتے ہیں تو یہ آپ کی حقیقی اولاد نہیں ہوگا، یہ حقیقی اولاد نہیں ہوگا، بلکہ یہ جس کی اولاد ہے انہی کی کہلائے گا۔ ہاں آپ ان کی پرورش کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن یہ قانون بنا دیا گیا کہ نہیں، اگر کسی بچے کو گود لیا جاتا ہے تو وہ حقیقی اولاد ہوگا۔ اس طرح کے مسائل بن رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلمان جو بھولے بالے، جو اسلامی شریعت جو نہیں جانتے، وہ یونیفارم سول کوڈ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، اچھا ہے، اس سے جو فساد پھیل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے یونیفارم سول کوڈ میں جو مسائل ہیں اور جو احکام دیے گئے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ اب کیسے آپ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے ہٹ کر غیر اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کیوں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں یونیفارم سول کوڈ لایا جا رہا ہے تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، اس لیے یہاں یکساں سول کوڈ ہوگا۔ تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم غیروں کو دیکھیں، غیر ملکوں کو دیکھ رہے ہیں، غیر ملک بھی جمہوری ہے لیکن وہاں پر یکساں سول کوڈ نہیں ہے۔ امریکہ یہ جمہوری ملک ہے لیکن وہاں پر بھی یکساں سول کوڈ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ ایک گھر کے رہنے والے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الگ الگ قانون کو فالو کرے؟ ہم پورے ہندوستان واسی ایک گھرانہ ہے۔ تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ کوئی ایک گھر ایسا بتا دیجئے جہاں پر 10 لوگ رہ رہے ہیں اور 10 کی ایک پسند ہو، ایک کلر کے وہ کپڑے پہنتے ہو، ایک کلر کی چڈی بنیان کو پہنتے ہو، اور ایک ہی ٹائپ کا کھانا سب کو پسند ہو۔ ایسا کوئی گھر بتا دیجئے۔ اگر کوئی گھر ایسا ملتا ہے تو وہ گھر نہیں ہوگا، وہ پاگل خانہ ہوگا۔ ہر ایک کی ٹائمنگ الگ ہے، ہر ایک کی پسند الگ ہے، ہر ایک کا پہناوا الگ ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایک گھر کے لوگ ہیں ایک قانون کو فالو کریں گے۔ تو یہ یونیفارم سول کوڈ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے، قرآن پاک کا صاف حکم ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
کہ جو اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام کو کے پیچھے بھاگے گا یا ان کو فالو کرے گا تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے اسلامی احکام پر ہی ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے بظاہر دنیاوی اعتبار سے اسلامی حکم کو ماننے میں ہمارا نقصان ہوتا ہو تب بھی ہم اسلامی حکم ہی کو مانیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، آپ کیوں اسے سود اور بیاج پر نہیں دیتے؟ حالانکہ سود بیاج پر اگر اس پیسے کو ہم دیں گے تو ہم اس سے پیسہ بنا سکتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر سود بیاج حرام ہے تو ایک مسلمان نقصان کو برداشت کر سکتا ہے لیکن شریعت کے خلاف وہ سود بیاج پر اپنے پیسے کو نہیں دیتا۔ شراب کی دکان ایک مسلمان کیوں نہیں کھولتا؟ اگر شراب کی دکان ہم کھول لیں گے تو کیا نہیں چلے گی؟ دودھ سے زیادہ چلے گی، جتنی کمائی دودھ میں نہیں اس سے زیادہ شراب میں ہوگی۔ جب حکومت کروڑوں روپے ٹیکس کی شکل میں شراب بیچنے والوں سے وصول کر سکتی ہے تو شراب بیچنے والے کتنا کماتے ہوں گے؟ لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان شراب کی دکان نہیں کھولتا ہے، وہ اس لیے نہیں کھولتا ہے کہ اسلام میں شراب خریدنا بیچنا یہ سب حرام ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے جو اسلامی احکامات ہیں ہمیں انہی پر عمل پیرا ہونا ہے، چاہے بظاہر دنیاوی اعتبار سے ہمارا نقصان ہو لیکن ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔